أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی دو آیات بڑی خوبصورت آیات ہیں، سمجھنے والی ہیں اور ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے. انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مدد انشاءاللہ انسان کو حاصل ہوگی. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، آپ ہرگز کسی چیز کے لیے نہ کہیں، یعنی ہرگز کسی چیز کے لیے نہ کہیں کہ انی بے شک فاعل، میں کرنے والا ہوں، ذالک یہ، غدن کل. یعنی کسی بھی چیز کے لیے آپ یہ نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں. الا مگر ان یشاء اللہ، مگر جو میرا اللہ چاہے. یعنی اس کا جو مشہور معنی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھایا گیا اور ہمیں بھی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا، بلکہ یہ کہو کہ انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا، کیونکہ اللہ نے چاہا تو وہ کام ہوگا ورنہ وہ کام نہیں ہوگا. اس کی ایک مثال ملتی ہے صحیح بخاری کے اندر 2819 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں. وہ ایک دن کہتے ہیں، غالباً ان کی 100 یا 99 بیویاں تھیں، تو کہتے ہیں کہ میں آج رات اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور اللہ ہر بیوی سے مجھے ایک شاہ سوار، ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، اور ایک پوری فوج بن جائے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والی ہوگی. جو ساتھ ان کے ساتھی کھڑا تھا وہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ کہیں، لیکن سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کسی مشغولیت کی وجہ سے انشاءاللہ نہ کہہ سکے. تو کیا ہوا کہ صرف ایک بیوی کو حمل ہوا اور اس نے ایک بیٹا جنا، لیکن وہ بھی ادھورا تھا، یعنی معذور تھا. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ اگر سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام یہ بات کہتے ہوئے انشاءاللہ کہہ دیتے تو یقیناً ان کی ہر بیوی سے اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹا عطا فرماتا، تو وہ شاہ سوار بنتے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوتے. تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں، اگر انسان کا کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ ہو، جو پکا ارادہ ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو میرے محترم بھائیوں وہ ضرور کہے انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو یہ میں کام کروں گا. اب یہ میرے محترم بھائیوں جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی یہ تعلیم دی گئی اور ہمیں بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ ہو، کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ ہے تو انشاءاللہ ضرور کہو. اور دوسری بات میرے محترم بھائیوں یہ ہے کہ روزمرہ میں ہم جو باتیں کرتے ہیں، مثلا ہم سے کوئی کہتا ہے یا مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ کل چھٹی کریں گے، تو اگر میں اس کے ساتھ انشاءاللہ نہ بھی کہوں تو یہ کوئی نہ مسئلہ نہیں ہے، میں کہوں ہاں. یعنی جو روزمرہ کی جو ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں ان کے اندر اگر انشاءاللہ نہ بھی ہو تو گزارا ہو جائے گا، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جو ارادہ ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، پکا ارادہ ہے کہ میں کل یہ کام کروں گا یا پرسوں یہ کام کروں گا یا آئندہ مستقبل کے اندر میں نے یہ کام کرنا ہے، تو میں ساتھ کہوں کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا. مثلا روزے آ رہے ہیں، یہ فرض ہم نے رکھنے ہیں، تو ہم سے کوئی پوچھتا ہے بھی کیا ارادہ ہے روزوں کا، تو میں کہوں گا انشاءاللہ میں نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں. اور بھی کتنے کام ہیں جن کے اندر ہم انشاءاللہ کہیں تو بہتر ہوگا، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ارادہ نہیں ہوتا کام کرنے کا، نیت نہیں ہوتی کام کرنے کا، لیکن ہم ویسے ہی انشاءاللہ کہہ رہتے ہیں. یہ میرے محترم بھائیوں غلط ہے، یہ زیادتی ہے کہ ارادہ نہیں ہے. مثلا آپ نے کسی کا ادھار دینا ہے، کوئی آپ سے مانگ رہا ہے تو آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ کل دے دوں گا، لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اس کو صرف ٹال رہے ہیں، آپ نے دینا نہیں ہے،
تو میرے محترم بھائیوں یہ زیادتی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جب انسان کا پکا ارادہ ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور نیت بھی یہی ہو تو پھر انسان اس کے ساتھ ضرور انشاءاللہ کہے, تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اور یاد رکھیے میرے محترم بھائیوں, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو میرے ذہن کے اندر آ رہی ہیں, ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو, ارادہ ہو, مثلا آپ نے قرض دینا ہے, کسی کا ادا کرنا ہے, اور جب آپ قرض لے رہے ہیں تو اس نیت کے ساتھ لے رہے ہیں کہ میں نے انشاءاللہ ادا کرنا ہے, اور ساتھ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں, تو انشاءاللہ میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور وہ قرض کی آسانی میں اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو نصیب ہو جائے گی. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ الا مگر ان یشاء اللہ, جو اللہ چاہے. ایک اس کا معنی یہ ہے. دوسرا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے کہ آپ اپنی مرضی سے یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل ضرور کروں, بلکہ یہ کہیں کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا. یعنی اللہ کی اذن اور اللہ کی اجازت سے وہ آپ کام کر پائیں گے. اللہ اجازت دیں گے تو آپ کام کریں گے, نہ دیں گے تو آپ کام نہیں کر سکیں گے. تو اس سے میرے محترم بھائیوں ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی مدد کی ضرورت تھی. آپ بھی ہر کام معاملے کے اندر, ہر کام کے اندر اللہ سے مدد لیتے تھے, اور یہی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. تو میرے محترم بھائیوں یہ سنت بھی ہے, انشاءاللہ کہنا سنت بھی ہے, اور انشاءاللہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائے گا, کیونکہ یہ قرآن کے اوپر بھی عمل ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اوپر بھی عمل ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی بات یہ ہے, اللہ نے ایک گنجائش رکھی ہے کہ بعض دفعہ انسان بھول جاتا ہے, انشاءاللہ نہیں کہہ سکتا. اس نے کوئی ارادہ کیا, اس کو ظاہر کر دیا, لیکن اس نے انشاءاللہ نہیں کہا. تو اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرْ رَبَّكَ, اور یاد کر اپنے رب کو, اذا جب نسیتا تو بھول جائے. یعنی جب یاد آئے, کچھ دیر بعد یاد آئے کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا, میں نے کہنا تھا, تو آپ اس وقت انشاءاللہ کہہ دیں, وہ بھی اس کے قائم مقام ہو جائے گا. یعنی جب بھی یاد آ جائے کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا, مجھے کہنا چاہیے تھا, تو انسان اس وقت انشاءاللہ کہہ دے. یعنی اگر انسان بھول گیا ہے, بات کرتے ہوئے وہ انشاءاللہ نہیں کہہ سکا, تو جب اسے یاد آئے تو وہ کہہ لے. اور ایک میرے محترم بھائی اس کے اندر مسئلہ بھی ہے جو میں تفسیر کے اندر پڑھ رہا تھا, کہ اگر انسان کوئی قسم اٹھاتا ہے اور قسم کے ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دیتا ہے, یعنی صرف قسم اٹھائی نہیں ہے بلکہ قسم کے ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ دیتا ہے, تو اگر وہ قسم پوری نہیں ہوتی تو اس قسم کے اوپر کفارہ نہیں ہے. یعنی اس کو وہ کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا جو قسم اس نے انشاءاللہ کے ساتھ کہی ہے. اسی طرح میرے محترم بھائی یہ گنجائش ہے کہ جب بھی یاد آئے کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا, تو وہ کہہ دے, تو انشاءاللہ وہ اس کے قائم مقام ہو جائے گی. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ, اے میرے نبی آپ فرما دیجئے, عَسَىٰ, امید ہے, اَن يَهْدِيَنِي رَبِّي, کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا, لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا, ان باتوں سے بھی قریب باتوں میں اللہ مجھے میری رہنمائی کرے گا, مجھے ہدایت دے گا. یعنی اشارہ ہے کہ جو ہم نے اصحاب کہف کا قصہ اللہ کے نبی کو سنایا, اللہ کے نبی نے لوگوں تک پہنچایا, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے امید ہے اس واقعے سے بھی قریب تر کے جو واقعات ہیں, جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنیں گے, لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں گے, اللہ وہ بھی مجھے سکھائے گا. یعنی وہ خبریں مجھے بتائے گا. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غیب کی خبریں بھی بتائیں جو آپ کو معلوم نہیں تھیں, جو کسی کو نہیں پتا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو واقعات بتلائے. قرآن کے اندر بے شمار واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے ماضی کے بڑے واقعات اللہ نے قرآن بنا کر اللہ کے نبی کو سمجھائے, آپ کو بتائے, اور آپ نے اپنی امت کو بتائے. اس سے معلوم یہ ہوا میرے محترم بھائیوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے اوپر امید رکھتے ہیں, اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں. اور یہ سنت ہے, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ ہماری بھی مدد کرے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو مجھ سے مانگتا ہے, مجھ سے سوال کرتا ہے, میرے اوپر توکل کرتا ہے, میں اس کو مایوس نہیں کرتا. اور قرآن کی آیت ہے کہ جو توکل کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے رب کے اوپر توکل کریں.
اور فرمایا جو مومن ہیں وہ اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسا توکل اور ایسی امید نصیب فرمائے جو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف فرمائے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔